صل علی محمد محمد وجل. السلام علیکم. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط. لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم علم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ ان اللہ سریع الحساب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق الانسان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقۃ بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین. ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بطحا و یاسین خاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد. ثم الصلاۃ والسلام علی ولیہ و وصیہ و وزیرہ و خلیفتہ و صاحب لوائہ و صاحب منبرہ قال سلونی سلونی قبل ان تفخذونی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد. غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب سید الوسین. ثم الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وہو قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت اللہ لکم الاسلام دینا. آج کے دن پروردگار نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے اور خدا اپنے دین سے راضی ہوا ہے. عزیزان گرامی قدر فابی اللہ ربکما تکذبان کو سمجھنا ہونا تو غدیر کا دن بہترین ہے. آپ کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ تمام نعمتیں کیا ہیں، لیکن آپ کو یہ ضرور پتہ ہے کہ کون سی ایسی شے ہے جس پر نعمت کو مکمل کیا. اس کا مطلب ہے ولایت اور امامت وہ ہے جس پر پروردگار نے اپنی تمام تر نعمتوں کو مکمل کر دیا. یعنی جب فابی اللہ ربکما تکذبان خدا کہہ رہا تھا تو ایک نظر اس کی علی پر تھی اور دوسری اس کلام پر تھی کہ اور تم خدا کی کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے. عزیزان گرامی قدر غدیر پر کچھ ایسا ہوا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. کچھ چیزیں غدیر پہ بڑی الگ ہوئیں، یعنی مزاج پروردگار ایک دم سے بدلا. اچھا، غدیر کو ہونے سے پہلے نا آپ کو غدیر کا بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا. 8 ذی الحجہ کو فتح مکہ ہوا تھا اور اعلان غدیر ہوا تھا تقریباً 10 ذی الحجہ کو. 11 ذی الحجہ 28 صفر کو رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے. یعنی جو 10 ذی الحجہ تھا نا اس میں غدیر ہوا. 8 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، 10 ہجری تک، یعنی 8 اور 10 ہجری 2 حج رسول خدا نے کیے. 2 حج گزرے، لیکن رسول خدا نے ان 2 میں سے کوئی حج نہیں کیا. یعنی 8 ذی الحجہ کو جب فتح مکہ ہوا تو رسول خدا حج کر سکتے تھے، لیکن 9 ذی الحجہ کو رسول خدا حج کر سکتے تھے، لیکن رسول خدا نے اپنی زندگی میں کبھی بھی حج نہیں کیا، فقط ایک کیا، اور وہ وہی حج تھا جس میں اعلان غدیر کیا. یعنی پروردگار نے اتنا بھی شک نہیں رہنے دیا غدیر میں کہ اگر رسول خدا 8 ذی الحجہ کو ہی حج کرتے، 8 ہجری کو، 9 ہجری کو حج کرتے، تو آج ہم اور آپ لڑ رہے ہوتے کہ رسول خدا نے کس حج میں اعلان غدیر کیا. یعنی رسول خدا نے پوری زندگی حج ہی ایک کیا، یعنی اس پیغام میں اتنی یکتائیت رہنے دی. دوسرا، رسول پروردگار نے کیا کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ بڑے آمادہ تھے رسول خدا کے ساتھ حج کرنے پہ؟ نہیں. 8 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، 10 ہجری تک، یہ 8 اور 10 ذی الحجہ نکل جاتا ہے، حالانکہ 8 ہجری اور 10 ہجری تک میکسیمم اہل بیت کی اہل بیت کی شان میں آیتیں نازل ہوئی ہیں. یعنی آیہ مباہلہ نازل ہوئی 9 ہجری کو، آیہ تطہیر نازل ہوئی 9 ہجری کو، ٹھیک ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى 9 ہجری کو. یعنی میکسیمم جو اہل بیت کی شان میں آیتیں نازل ہوئی نا، وہ ان آخری 2 سالوں میں نازل ہوئی، یعنی فتح مکہ کے بعد اور رسول خدا کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد. اس سے پہلے اہل بیت کی شان میں اتنی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی جتنی ان 2 سالوں میں نازل ہوئی. پہلی بات.
دوسری بات یہ کہ انجیل میں نے پوری پڑھی ہے، لیکن توریت اور زبور کچھ چیپٹرز میں نے پڑھے ہیں. جتنا میں نے توریت، زبور اور انجیل کو پڑھا ہے نا، مجھے آج تک کہیں پر یہ نظر نہیں آیا کہ پروردگار نے کسی نبی کے لیے کہا ہو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. یعنی ہر نبی جو ہے نا وہ پروردگار کے حکم سے نطق کرتا ہے، چاہے وہ آدم ہے، چاہے وہ نوح ہے، چاہے وہ شیس ہے، چاہے وہ انوش ہے، چاہے وہ ابراہیم ہے، چاہے وہ اسماعیل ہے، کوئی بھی ہے، وہ پروردگار کے حکم سے نطق کرتا ہے. لیکن پروردگار نے کسی نبی کے لیے یہ جملہ نہیں کہا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. صرف رسول خدا کے لیے کہا کہ نطق سوائے وحی کے کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی اور نبی کے آل کی مودت اجر رسالت نہیں تھی. صرف رسول خدا وہ واحد رسول ہے، وہ واحد نبی ہیں، وہ واحد پیغمبر ہے کہ جن کی آل کی مودت اجر رسالت. تو پروردگار نے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی ریسٹرکشن لگا کر، فل سٹاپ لگا کر لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ اگر کل کو سجدے کو طول دے اور نواسا پشت پر آ جائے تو یہ مت سمجھنا کہ یہ محبت ہے، خدا حکم دے رہا ہے. اگر بیٹی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یہ مت سمجھنا کہ رسول محبت میں کھڑے ہو رہے ہیں، یہ حکم خدا ہے. اگر داماد کے ہاتھ اونٹوں کا پالان ممبر بنا کر دونوں ہاتھ کھڑے کریں تو یہ مت کہنا کہ محبت میں کھڑے کیے. یہ یاد رکھنا کہ یہ وہ رسول ہے جو نطق بھی وحی کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ پروردگار جو ہے نا وہ شان اہل بیت واضح کر رہا ہے. کبھی یہ کہہ کر کل سالکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کبھی انما یرید اللہ کہہ کے، کبھی سورہ انفال کی آیتیں نازل کر کے کہ قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، کبھی خمس کی صورت میں، کبھی مباہلے میں. یعنی اب جو مباہلہ آئے گا نا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب مباہلہ ہوا اور کہا کہ اے رسول لے کر جاؤ اپنے بیٹوں کو، اے رسول لے کر جاؤ اپنی عورتوں کو، اے رسول لے کر جاؤ اپنے نفسوں کو، تو پروردگار مخاطب محمد سے ہے لیکن کہہ رسول رہا ہے. دیکھیے جب آپ اس آیت کو دیکھتے نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ وہ پیغام جاری کر دیں جو آپ پر آپ کے خدا کی طرف سے پہلے نازل ہو چکا ہے. پہلی مرتبہ یا ایھا الرسول کہہ رہا ہے پروردگار. حالانکہ پورے قرآن میں کیا کہا ہے؟ کبھی محمد کہا ہے پیار سے، کبھی طٰہٰ کہا ہے، کبھی مزمل کہا ہے، کبھی مدثر کہا ہے، کبھی یاسین کہا ہے، کبھی پروردگار نے اپنے حبیب کو والشمس کہا ہے، کبھی والقمر سے بھی تشبیہ دی ہے. واحد آیت ہے، پروردگار کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول. اس کا مطلب ہے یہاں پر خدا عہدے سے مخاطب ہے، محمد اور ہے، رسالت اور ہے. یہاں پر جو اعلان ہو رہا ہے نا وہ محمد نہیں کر رہے، وہ رسول اللہ کر رہے ہیں. اسی لیے اگر ہاتھ کھڑا کریں گے تو محمد نہیں کھڑیں گے، رسول اللہ ہاتھ کھڑا کریں گے. علی کا نہیں کھڑیں گے، ولی اللہ کا کھڑا کریں گے. یعنی علی میں اور ولی اللہ میں فرق ہے. علی وجود ہے، ولی اللہ عہدہ ہے. محمد وجود ہے، رسول اللہ عہدہ ہے. یہاں پر اعلان وجود نہیں کر رہا، عہدہ کر رہا ہے. جب مباہلہ میں لے کر چلے تو پروردگار نے یہ نہیں کہا اے محمد اپنے بیٹوں کو یا اپنے نفسوں کو لے کر چلو، اے رسول اپنے بیٹوں اور نفسوں کو لے کر چلو. جب خدا اعلان کر رہا ہے کہ کل جائیں گے توحید کا مقابلہ کرنے کے لیے خدا کی طرف سے کچھ چنے ہوئے لوگ، تو آپ کا کیا خیال تھا؟ کیا مدینے کے لوگ سج نہیں رہے تھے کہ ہمیں لے کر؟ مدینے کے لوگ سج رہے تھے، لیکن جب رسول لے کر گئے تو صرف 5 کو لے کر گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مدینے کے لوگ بڑے مطمئن ہو گئے ہوں گے، مٹھائیاں بٹی ہوں گی کہ واہ واہ اب بھی حسنین جو تھے وہ رسالت کے بچے بن کر جا رہے ہیں، اب بھی فاطمہ رسالت کی خاتون بن کر جا رہی ہیں، اب بھی علی جو ہے وہ نفس رسول، نفس محمد نہیں، نفس رسول. یہ بات یاد رکھیے گا. محمد وجود ہے، رسول عہدہ ہے، اور یہ رسول وہ عہدہ ہے جو خاتم النبیین کا عہدہ ہے. تو جب مدینے کے لوگوں کو فضائل نظر آ رہے ہیں نا، تو مدینے کے لوگ جان رہے ہیں کہ رسول خدا کی رخصتی اب قریب ہے اور رسول خدا کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں. تو رسول خدا نے اس پیغام کو دینے کے لیے جس سال رسول خدا نے حج کیا نا 10 ہجری، 1 ذیقعد سے لے کر 25 ذیقعد، رسول خدا نے مدینے کے ہر گھر پر جا کر کہا ہے یہ سال میرا آخری سال ہے، میں حج کر رہا ہوں پہلا اور آخری، تم نے میرے ساتھ حج پر چلنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا ہوگا اور وہ جوگ در جوگ مدینے والے آ کر مل گئے ہوں گے؟ نہیں، کبھی تاریخ تو پڑھی ہے، اور یہ میری اپنی تاریخ نہیں ہے، یہ میں اپنے بھائیوں کی تاریخ میں پڑھ رہی ہوں کہ جوگ در جوگ رسول خدا نے کہا چلو میرے ساتھ. 25 دن تک رسول خدا مدینے کے ہر دروازے پر جا کر کہتے رہے یہ میرا آخری سال ہے،
یہ میرا پہلا اور آخری حج ہے, تم میرے ساتھ حج کرنے چلو. 80,000 لوگ رسول خدا کے ساتھ نکلے تھے مدینے سے. 10,000 کے قریب یمن سے, جس کو آج آپ مصر کہتے ہیں. 15,000 کے قریب, 5,000 آپ کے حبشہ سے, ایتھوپیا سے, جو افریقہ کے ممالک ہیں, مختلف ممالک سے 5,000 وہاں سے آئے. اس لیے کہ رسول خدا نے لوگوں کو بتا دیا میرا آخری سال ہے, یہ میرا پہلا اور آخری حج ہے, اس کے بعد میں تم لوگوں میں موجود نہیں ہوں گا. یہ مت سمجھیے گا کہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ رسول خدا اس دنیا سے جا رہے ہیں. اچھا, پھر فقط اتنا ہی نہیں ہے, جب رسول خدا نے کہا یہ میرا آخری حج ہے, تم نے سب چلنا ہے, تو مدینے کے لوگوں کو سب کو پتا تھا اب رسول خدا کوئی اعلان کریں گے. اس لیے وہ 80,000 جو لوگ تھے نا, انہوں نے رسول خدا کو چاروں طرف سے پیک کیا ہوا تھا کہ یہ کوئی اعلان نہ دینے پائیں, یہ کوئی پیغام نہ دینے پائیں. رسول خدا نے آج تک کوئی تحریر نہیں لکھی. کبھی آپ نے کہیں یہ سنا کہ رسول خدا نے کوئی تحریر لکھی ہو؟ نہیں, رسول خدا نے کبھی کوئی تحریر نہیں لکھی. رسول خدا نے آج تک یعنی اپنی پوری مدت حیات میں کبھی قلم سے کچھ نہیں لکھا, کبھی نہیں لکھا. جب آیتیں نازل ہوتی تھی تو رسول خدا صرف زبانی بتاتے تھے, رسول خدا لکھ کر نہیں دیتے تھے کبھی بھی. جب زبانی بتاتے تھے لوگ میمورائز کرتے تھے, اور درختوں کی چھال پر لکھتے تھے, ہرن کے کھال پر لکھتے تھے. رسول خدا نے آج تک لکھ کر کچھ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اگر رسول خدا خود کچھ لکھ کر دیتے تو یہ امت جتنی زرخیز ہے نا, رسول خدا پر شک کرنا شروع ہو جاتی کہ بھئی یہ تو خود ان کا کلام ہے, یہ خدا کا کلام نہیں ہے. یہ جو سینہ ہے نا, خدا اس سینے کی تعریف کر رہا ہے قرآن میں. یہ کہہ رہا ہے یہ سینہ عام سینہ نہیں ہے, یہ علم کا گنجینہ ہے. اور یہ سینہ کب سے ہے؟ جب سے یہ ہیں. اور یہ کب سے ہے؟ جب سے وہ معبود ہے. اور وہ معبود کب سے ہے یہ کوئی نہیں جانتا. جب سے وہ معبود ہے یہ اس کے عبد ہیں, اور جب سے یہ اس کے عبد ہیں ان کے سینے ہیں, اور ان کے سینے میں بھی یہ علم موجود ہے. جب پروردگار یہ کہہ چکا ہے کہ اے میرے حبیب اور اے میرے رسول, تبلیغ کر دو اس پیغام کی جو تم پر اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے 18 ذی الحجہ کو 10 ہجری کو پیغام نازل نہیں ہوا, زبان محمد سے جاری ہوا ہے. نازل پہلے ہو چکا ہے. اور نازل کب ہوا؟ جب قلب پر نازل ہوا. تو یہ قلب جو ہے نا, یہ علم کے گنجینے, ان کے اندر یہ پیغام موجود ہے. تو مجھے بتائیے, جب آپ بہار الانوار پڑھتے ہیں, علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ کی سیرت رسول پڑھتے ہیں, تو سیرت رسول میں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا ممبر پر ہوتے تھے, کسی سواری پر ہوتے تھے, کبھی عرق پسینہ آتا تھا پیشانی پر, عرق آلود ہوتی تھی, کبھی رسول خدا کا چہرہ متغیر ہوتا تھا. بھئی کیوں ہوتا تھا رسول خدا کا چہرہ متغیر؟ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ جس سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اس سواری کی چاروں ٹانگیں سیدھی ہوئی اور پیٹ زمین سے لگ گیا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سواری کی حالت کیسے ہوئی؟ تو رسول خدا نے کہا آیت نازل ہوئی. یہ صداقت زمان رسالت ہے کہ حالتیں بدل کر وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آیت نازل ہو رہی ہے. قلب میں علم موجود ہے. نازل اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ یہ پیغام جو تمہارے قلب میں ہے وہ اپنے زبان سے جاری کر دو. آیا ہے جو غدیر ہے وہ اس کی پہلی دلیل ہے. اب مسئلہ, اب بحث بتائے کیا یہ پیغام کب نازل ہوا؟ منطق اور فقہ میں یہ بھی بحث ہے, اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے پہلے نازل کر دیا. تو یہ پیغام پہلے نازل کب ہوا؟ بھئی یہ پیغام اس وقت نازل ہوا جب رسول خدا قربت کی انتہا پر تھے, جب وہ منزل تھی جس میں خدا کہہ رہا ہے اور قریب اور قریب اور قریب. آپ کا قریب کا فلسفہ اور ہے, اہل بیت کے قریب کا فلسفہ اور ہے. جب آپ کہتے ہیں نا قریب تو اس میں دوری ہوتی ہے. آپ پہلے دور تھے پھر قریب ہوئے, میں آپ سے دور تھی پھر قریب ہوئے. کیا آپ اہل بیت کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کبھی دور ہوئے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے وہ قریب ہیں. اور جب خدا کہے اور قریب تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں وہ قربت کی کتنی انتہا ہے, وہ قربت کا کیا فلسفہ ہے. یعنی اتنا قریب کہ جب 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ ہو اور اس وقت سوائے خدا اور رسول کے کوئی اور نہ ہو, جبرائیل بھی کہیں پیچھے رہ گئے ہوں کہ یا رسول اللہ اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اور جناب جبرائیل کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا؟ اس لیے کہ جناب جبرائیل ہیں وقت میں. جناب جبرائیل جب بنے تھے تو وقت میں بنے تھے, وقت سے پہلے جبرائیل نہیں تھے. جناب جبرائیل کب بنے تھے؟ جب زمین اور آسمان بن چکے ہیں. پھر اس کے بعد پروردگار جنتیں بنا رہا ہے,
پھر اس کے بعد افضل الملائکہ پروردگار نے بنائے، یعنی وقت میں جو بنا ہے وہ وقت میں رک جاتا ہے. جبرائیل جس جگہ پر رک گئے نا وہ وقت وہاں پر ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد جہاں پر رسول جا رہے ہیں وہاں پر تا از ایکول ٹو زیرو ہو رہا ہے، وہاں پر وقت زیرو ہو رہا ہے، اور وہاں پر صرف وہی جا سکتا ہے جو بیفور ٹائم بھی ہو آفٹر ٹائم بھی ہو. وہ پیغام جو قربت کی انتہا میں دیا گیا، پروردگار اس پیغام کو دینے کے لیے بھی ایک انیوژول طریقہ بنائے گا، ایک انیوژول ٹائم لگائے گا. 80,000 لوگ مدینے سے رسول خدا کو پیک کیا ہوا ہے، اس لیے کہ آپ یہ مت سمجھیے 1400 سال گزرنے کے بعد لوگوں نے اب چیزوں کو مس کر دیا. اس وقت ذرا مس کرنا مشکل تھا، ابھی سنا تو مس کرنا مشکل ہے نا بھائی. ابھی چادر کے نیچے یہ 5 آ رہے ہیں تو اگلے دن شک ڈالنا ممکن نہیں ہے. 1400 سال بعد شک ڈالنا آسان ہے، اگلے دن یہ کہنا کہ چادر کے نیچے نہیں فلانا بھی تھا فلانا بھی تھا فلانا بھی مشکل ہے. لیکن 1400 سال بعد ڈالنا، 1000 سال بعد ڈالنا آسان ہے. بھائی ابھی جو آیت آئی ہے تطہیر کی سال پہلے آئی ہے کہ چادر کے نیچے جب یہ 5 آئے تو پروردگار نے کیا کہا؟ انما یرید اللہ، اب اللہ کا ارادہ ہے. اور بے شک جب انما آ جائے نا تو یہ سمجھیے گا پھر اس میں کوئی شک یا ڈاؤٹ نہیں ہے، اب یہ خدا کی ریٹ ہے، خدا کی ریٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. پروردگار نے کہا انما یرید اللہ، تو ایک صدی کے 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد شک ڈالنا مشکل ہے. 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد 50 سال کے بعد کہ ایک پیڑھی چلی گئی دوسری آ گئی، شک ڈالنا آسان ہے. بنی اس کے فوراً بات تو نہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی فضائل اہل بیت سننے پڑ رہے ہیں. یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا، مباہلہ میں چاہ نہیں رہے لیکن دیکھنے پڑ رہے ہیں. بھئی کچھ کر نہیں سکتے، اب اس کے خلاف کیا بولیں؟ اچھا پھر جب رسول خدا بستر رسول پر علی کو بھئی کچھ نہیں کر سکتے، یعنی میکسیمم آیتیں آپ کی نازل ہو گئی ہے. دیکھیے یہ آیت تو پہلے نازل ہوئی لیکن اہل بیت کی شان میں معلوم ہے کہ جو رسول خدا اتنی شدت اور اتنی قوت سے لے کر جا رہے ہیں نا اس آخری حج کے لیے، تو یہ پیغام آخر رسول خدا دے رہے ہیں، انہیں بولنے کا موقع نہ دو. رسول خدا نے حج کروایا، خطبہ حج ہوا. اب اکثر یہ کویسچن لوگ کرتے ہیں کہ جب رسول خدا نے یہ حدیث کہی ہوگی کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرت اہل بیت، تو رسول خدا جب کہتے تھے من کنتو مولا فہذا علی مولا، سوال کرنا آسان ہے، اس چیز کو تھورولی تو پڑھیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. رسول خدا جب کہہ رہے ہیں نا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرت، جیسے ہی یہ نام لیا نا لوگوں نے درود پڑھنا شروع کر دیا اور اتنی باواز بلند کہ رسول کی آواز دب گئی. خدا چاہتا تو اس آواز کو بلند کر سکتا تھا. یا الہی اللہم صلی اللہ، خدا چاہتا تو وہ اس آواز کو بلند کر سکتا تھا، لیکن پروردگار کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کافروں کی شناخت کراؤں گا انسانوں کے شر سے، یعنی نقاب اتاروں گا. چاہے تو جو خدا گلے کی بچی ہوئی گھنٹیوں کو ایک زینب کے اشارے سے روک سکتا ہے تو وہ خدا ان کی زبانیں شل نہیں کر سکتا، لیکن پروردگار اس وقت تک حجت تمام کرے گا جب تک نقاب نہ اتر جائے، جب تک پروردگار واضح نہ کر لے. اچھا خم کے میدان میں جب خم کا میدان کیوں چنا ہے؟ یعنی وہ روز اول سے نا جو خم کا میدان ہے نا وہ ایک حیثیت رکھتا ہے، اس کی ایک امپورٹنس ہے. پروردگار نے اسے روز اول سے بنایا. اس میں کوالٹی سب سے بڑی ہے کہ اس میں ایکو ہوتی ہے، اس میں گونج ہوتا ہے. ایکو سمجھتے ہیں؟ گونج ہوتا ہے اس میں ایکو کریٹ ہوتا ہے. اسی لیے اس جگہ کو چنا گیا، اور جب اس جگہ کو چنا گیا نا تو اب آپ دیکھیے مزاج قدرت. دین اسلام کہتا ہے کوئی درخت نہیں کاٹو، ہری بھری فصل کو نہ. غدیر کے اس میدان میں، خم کے میدان میں جتنے درخت تھے جو سایہ کر رہے تھے، رسول خدا نے کہا سارے کاٹو.
کہیں کوئی کسی درخت کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر بھی ریلیکس ہو کے ایک لمحے کے لیے آنکھ بند نہ کرے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ پیغام اتنا آسان ہے کہ صرف پہلا امام علی اور دوسرے امام حسن اور تیسرے امام حسین، بس اتنا ہی، فقط اتنا ہی. اچھا پھر کہا کہ سلمان، بلال ابھی تک اذان دے رہے ہیں، یہ پورے تھرو آؤٹ دا حج بلال نے اذان دی ہے. اب آپ دیکھتے رہیے، اس سچویشن کو ذہن میں رکھیے. بھائی جو لوگ آگے چلے گئے، سوال یہ ہے کہ وہ آگے کیوں گئے؟ جب رسول کے ساتھ آئے تھے، اس کا مطلب ہے کچھ ہنٹ مل رہے ہیں، ہم نکل جائیں، ہم ریچ سے چلے جائیں، ہم اس باؤنڈری سے نکل جائیں تاکہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ پیچھے کیا ہوا. لیکن رسول خدا اس مقام پر رکو. بلال جو اذان دیتے تھے، بلال نہیں اذان دیں گے، ابو ذر کو بلاؤ. آج ابو ذر ندا دے گا. اچھا یا رسول اللہ میں کیا کہوں؟ کہا چاروں طرف رخ کر کے کہو حیا علی خیر العمل. حیا علی خیر، عمل خیر کی طرف آؤ، عمل خیر کی طرف آؤ. یہ نہیں کہا علی کی محبت کی طرف آؤ، عمل خیر کی طرف آؤ. اچھا جیسے ہی سنا نا عمل خیر تو سمجھے اچھا کوئی نئی نماز آ رہی ہے. یقین کیجئے، یہ میں نہیں کہہ رہی، ہے تاریخ کی لفظیں ہیں. کوئی نئی عبادت آ رہی ہے، بہت آسان ہے، نماز پڑھنا سب سے آسان ہے، عبادت کرنا سب سے آسان. کہا کوئی نئی شے آ رہی ہے، چلو دوڑو، حیا علی خیر العمل، کوئی بخشش کا نیا طریقہ آ رہا ہے. اس لیے کہ یہ تو ذہن میں ہی نہیں ہے کہ کسی کی بات ماننا عمل خیر ہو جائے گا. کسی کی بات ماننا عمل خیر ہو جائے گا، یہ تو ذہن میں ہی نہیں ہے. بھائی محبت سمجھ میں آ گئی، مودت سمجھ میں آ گئی کہ ان سے عشق کرو، ان سے بھائی کسی کے کہے ہوئے جملوں پر عمل کرو، کسی کے حکم کو حرف آخر مانو، یہ عمل خیر. آ جاؤ عمل خیر. جو پیچھے رہ گئے حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، ابو ذر کہہ رہے، لوگ آگے اکٹھے ہو گئے. اب یہاں سے سمجھیے ولایت کیا ہے. جب آپ ولایت کی بات کرتے ہیں نا، ولایت ایک عہدہ اور اسم نہیں ہے. جب آپ کہیں نا انما ولیکم اللہ، تو مجھے یہ بتائیے جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں صاحب ولایت ہوں، اگر آپ ولایت کو، ولی کو فقط ایک عہدہ کہتے ہیں تو کیا خدا کہہ رہا ہے مجھے عہدہ چاہیے؟ نعوذ باللہ. خدا تو سب عہدوں کا بنانے والا ہے نا. پروردگار کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، میں صاحب ولایت، پھر یہ رسول، پھر یہ صاحبان ایمان، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نمازوں عبادتوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ خود رکوع بھی ہیں اور رکوع کرنے والے بھی ہیں، دونوں اس میں آ گئے. اب مجھے بتائیے پھر یہ ولایت کیا ہے؟ ہم نے تو سمجھا نہیں. اختیار، قدرت، کتنی قدرت، کتنا اختیار کہ جو شے میری ہے میں اسے اپنی مرضی سے یا تو روک دوں یا جاری کر دوں. یہ خدا کا اختیار ہے کہ وہ آپ کو منع کر سکتا ہے کہ کوئی نماز نہ پڑھو کیونکہ عبادت اس کی ہے. یہ خدا کا اختیار ہے، وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ کوئی روزہ نہ رکھو، یہ اس کا اختیار ہے. یہ خدا کا اختیار ہے، وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کسی حدود اور قیود میں نعوذ باللہ نہ رہو، کیونکہ ولایت، اختیار، قدرت، کمانڈ، ملکیت اس کے پاس ہے. اس نے کہا اختیار، کمانڈ، ملکیت، قدرت، حکومت میری ہے، اور وہی اختیار، وہی کمانڈ، وہی ملکیت، وہی حکومت، وہی قدرت میں رسول کو دے رہا ہوں، میں رسول کو دے رہا ہوں، اور پھر میں صاحبان ایمان کو دے رہا ہوں. اب آپ اس کو چاہے کس بھی نظر سے دیکھتے ہو اور اس کا کوئی بھی جواب دیتے ہو اور ممبر سے اس کو کسی بھی اینگل سے بیان کرتے ہو، لیکن ایک بات سمجھیے کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا تھا اور رسول خدا نے اسے آواز دی اور اس نے نماز نہیں توڑی، تو رسول خدا جانتے نہیں تھے رسول خدا ولایت دکھا رہے ہیں. بھئی میرا اختیار ہے، میرا اختیار ہے، مجھے یہ اختیار تم نے نہیں دیا، خدا نے دیا ہے. میں چاہوں تو تمہیں نماز میں سے آواز دوں اور تم توڑ کر میری طرف آ جاؤ، کیونکہ اگر نماز میں آپ کو نداء الہی آئے تو آپ کے لیے نماز جاری رکھنا. یعنی اب آپ دیکھیں اگر رسول پکارے تو رسول نہیں پکار رہا. اب آپ اس فضیلت کو کسی بھی اینگل سے لیں کہ زانو پر علی کے زانو پر رسول کا سر ہے، نہ نعوذ باللہ رسول اتنی غفلت کی نیند سو سکتے ہیں؟
نہ علی عبادت میں کوتاہی کر سکتے ہیں. علی نے سورج کو پلٹا کر بتایا ہم پڑھی ہوئی کو دوبارہ پڑھوا سکتے ہیں. علی مولا علی مولا علی بولا علی مولا 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 یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد. وہی اختیار میں دے رہا ہوں صاحبان ایمان کو. اب آپ کس بھی اینگل سے سمجھیں کہ امام کا 8 ذی الحجہ کو مکے سے جانا وہ سب آپ کی دلیلیں ہیں. عمرے کا احرام باندھا یا حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا, میں اس میں بحث ہی نہیں کر رہی. امام کا حج کو چھوڑ کر جانا ولایت ہے, ہمارا اختیار ہے. چاہیں تو حج کو بھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں, اور جب ہم حج چھوڑ کے چلے گئے تو پھر وہ حج نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خدا نے یہ اختیار دیا جو ان کے پاس ہے. اب یہ جو اختیار ہے نا, یہ اختیار آفیشلی باقاعدہ طور پر رسول خدا سے علی میں منتقل ہو رہا ہے. اور یہ مت سمجھیے کہ سامنے والا اس اختیار کو سمجھتا نہیں ہے, سب سمجھتے ہیں. میں اس کو صرف آپ کی 2 دلیلیں دیتی ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں, کیونکہ مجھ سے تو بہت ہر مکتبہ فکر میں ملتا ہے, تو 2 کویسچنز مجھ سے لوگ ضرور کرتے ہیں. پہلا سوال یہ کرتے ہیں, نعوذ باللہ ان کا ایک عقیدہ ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا اپنے بعد 12 جانشین بتا کے نعوذ باللہ نہیں گئے, کھینچ تان کے عمر بن عبدالعزیز پر لے آتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ابھی تو 7 ملے, 6 8 ملے, تو شاید ہو سکتا ہے زیادہ ہو, شاید ہو سکتا ہے کم ہو. اچھا مجھے یہ بتائیے, اگر رسول خدا اپنے 12ویں تک کے بارے میں نہ بتاتے تو آپ نے امام علی نقی, امام محمد تقی کا دور کبھی ممبر سے سنا ہو. امام علی نقی اور امام محمد تقی کے دور میں عباسیوں نے اپنے بچوں کے نام مہدی کیوں رکھے؟ کیوں رکھے مہدی؟ بھائی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. مہدی جو نام ہے نا, مہدی وہ نام ہے جو غدیر میں, آپ مہدی نہیں کہتے, آپ رسول خدا کا نام بلاتے ہیں, آپ قائم آل محمد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ خواص کا نام ہے. جو عوام کا نام ہے وہ مہدی ہے, سمجھ گئے؟ جو اسپیشل جو خواص ہیں, جو مولا کے چاہنے والے, ان کو خواص کہتے ہیں. جو عوام ہے اس کے لیے مہدی. کیونکہ جو غدیر کا خطبہ دیا ہے نا رسول خدا نے غدیر کے خطبے میں اپنے 12ویں بیٹے کو قائم آل محمد نہیں کہا, مہدی کہا ہے. 4 مرتبہ مہدی 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 مہدی. اور یہی نام لوگ پہچانتے ہیں. آپ ابھی بھی کبھی ڈیبیٹ کر لیجئے, وہ مہدی کہتے ہیں, وہ قائم آل محمد نہیں کہتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس نام کی ایگزسٹنس ہے. تو 9ویں 10ویں امام تک جب پہنچی ہے امامت, تو they came to know کہ بس اب ایک امامت ہے, اس کے بعد 12واں آ رہا ہے, تو لوگوں کو اسم سے بہکانا شروع کر دو. یہ تو سب سے بڑی دلیل ہے, تاریخ کی سب سے بڑی دلیل ہے. دوسری دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ چلیے غدیر میں کچھ بھی نہیں ہوا, غدیر کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ بعد از رسول جب ممبر رسول پر بیٹھے تو پھر بیعت کیوں لی؟ بیعت تو نہ آدم نے لی, نہ نوح نے لی, نہ رسول خدا نے لی بھائی, نہ ابراہیم نے لی, نہ شیس نے, نہ انوش نے. دین اسلام میں تصور بیعت ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تصور بیعت آیا ہی غدیر میں ہے. تو جب بعد از رسول ممبر پر بیٹھ کر آپ سلیکٹ ہو رہے ہیں تو پھر آپ ووٹ کیوں نہیں مانگ رہے؟ آپ بیعت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے سم ہاؤ غدیر ہے نا ذہن میں, جبھی تو آپ کہہ رہے ہیں.
دیکھیے آپ کے تو دین میں یہ دو چیزیں، آپ سب کچھ بھول جائیے، یہ تو آپ کو ہر کتاب میں ملے گا کہ آئے تھے مسجد میں بیٹھے تھے، گلیوں محلوں میں بیعت لے رہے تھے ہاتھ پہ. بھئی بیعت کیوں لے رہی ہے؟ امام نے، نبی نے بیعت لی کبھی؟ رسول خدا نے؟ آپ سنت رسول پر چل رہے ہیں نا، تو رسول خدا نے تو کبھی بیعت نہیں لی. بیعت کرنا سنت علی ہے، اس لیے کہ بیعت تو علی کے ہاتھ پہ ہوئی ہے، رسول خدا کے ہاتھ پہ نہیں ہوئی. غدیر میں جب اکٹھے ہوئے تھے یہ سب حیا علی خیر العمل. اچھا آ گئے، کوئی عمل خیر آ رہا ہے. اب جب آپ کو کوئی کہتا ہے نا مبارکباد، عید مبارک، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ خیر مبارک ہی کیوں کہتے ہیں؟ ہائے، اس دن یہ وعدہ ہوا تھا کہ ہر اچھی شے خیر سے جڑ جائے گی، ہر اچھی شے خیر سے جڑ جائے گی. کبھی سنیے گا کسی کا جنازہ، تو اس میں جو نماز جنازہ پڑھانے والے وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے سوائے خیر کے. بھئی جھوٹ بھی بولتا تھا، بے نمازی بھی تھا، ہے نا، پتہ نہیں کیا لوگوں کی امانتیں بھی شاید، لیکن آپ کہتے ہیں سوائے خیر کے. خیر کیا ہے؟ ولایت علی. کہا میں نے سوائے علی کی محبت کے، مجھے نہیں پتا، میں نے اس میں کچھ نہیں دیکھا پروردگار، لیکن جو میں نے دیکھا ہے نا وہ علی کی محبت میں دیکھی ہے. پروردگار کیا کہہ رہے ہیں ابو ذر کو؟ علی کی محبت کی طرف بلاؤ. جابر ابن عبداللہ انصاری جب مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے نا، وہ ان جابر ابن عبداللہ انصاری ان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حدیث قصہ کے جو راوی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا، وہ مدینے کی گلیوں میں کہتے تھے اے لوگو، اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں، اپنے بچوں کی تربیت علی کی محبت پر کرو. کہتے کیا تم علی علی کرتے رہتے تھے؟ انہوں نے کہا میں وہی تو کہہ رہا ہوں، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل. تو رسول خدا نے جب بلایا نا حیا علی خیر العمل، دیکھیے آپ آتے ہیں نا کسی جگہ پر، دین میں کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. اور اس بات کو بہت ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین. اس کی عملی تفسیر نا جو رسول خدا نے ایک کانسیپٹ دیا تھا حکومت الہیہ کو، اس میں سمجھ میں آتا ہے. اذان ہوتی تھی تو اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نماز پڑھنے نہیں نکلا نا، تو رسول خدا نے کبھی دروازہ کھٹکھٹا کے اس کو بلایا نہیں. یہ آج کے ہی رواج ہیں، لوگ زبردستی بلاتے ہیں نمازوں کے لیے. دین میں یہ ہے ہی نہیں کہ دروازوں پر جا کر، ٹھیک ہے، میں آگے اور کچھ نہیں کہہ رہی، آپ خود سمجھدار ہیں. دین میں یہ ہے ہی نہیں. اعلان کر دیا، اذان ہو گئی، اب آ جاؤ حیا علی خیر العمل، آ جاؤ عمل خیر کی طرف. رسول خدا نے کبھی کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. جب بھی رسول خدا دروازے پر گئے نا، ولایت کے لیے گئے، بطول 40 شبوں تک مدینے کے لوگوں کے دروازوں پر گئی، ولایت کے لیے گئی. سمجھ رہے ہیں آپ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ کتنی مضبوط چیز ہے. اچھا پھر جب رسول خدا نے کسی کا دروازہ نہیں بجاتے تھے، اگر کہتے تھے یا رسول اللہ، مثال کے طور پر میں اپنے لفظوں میں کہہ رہی ہوں، فلانا نہیں ہے، رسول اللہ کہتے تھے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، پڑھو پڑھو، نہ پڑھو نہ پڑھو. بھئی ہم نے تمہیں بتا دیا کہ نماز کے یہ فائدے ہیں، یہ نقصانات ہیں، اب تمہاری مرضی ہے، ثواب دید ہے. پروردگار نے پورے قرآن میں جبر نہیں ہے، جبر نہیں ہے، جبر نہیں ہے، یہاں پہ آگے مزاج بدل دیا. کیا بدلا مزاج؟ آپ یہاں پر آئے ہیں نا، کسی بھی سواری سے آئے ہیں، یہ آپ کی سواری کی چابی لے لیں کہ آج سنے بغیر نہیں جانا. آپ کہیں گے کیا جبر ہے بھائی، بھائی ہماری مرضی، ہم بیچ میں سے نکل جائیں. رسول خدا نے سب کے اونٹ لے لیے، سنے بغیر نہیں جانا، چاہے 1 دن لگے، چاہے 2 دن لگے، چاہے 3 دن لگے. ولایت میں جبر ہے، تمہیں پورا سنانا ہے، چاہے تمہیں پسند ہو نہ ہو، چاہے تمہارا دل کرے نہ کرے. اپنی سواریاں دے دو، جس پہ تم یہ نہ کل کو کوئی کہے کہ یا رسول اللہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہم نکل گئے، گرمی بہت تھی، کہ یا رسول اللہ ہماری سواری چلی گئی، ہم اس کے پیچھے. دوسرا، رسول خدا نے وہ میڈیم استعمال کیا پیغام دینے کے لیے جو مکے مدینے عرب کے ہر گھر میں موجود تھا. اونٹ ہر گھر میں موجود تھے، ایسا نہیں کوئی بھی گھر اونٹ کے بغیر نہیں تھا. جب بھی اونٹ دیکھیں گے غدیر کا منبر یاد آئے گا. یا رسول اللہ اتنا انیوژل سا ایک انیوژل سا آپ ممبر بنا رہے ہیں، بھئی جانور کے اوپر ایک ممبر بنا رہے ہیں، جانور کو کھڑا کر کے اس پہ اعلان ولایت دے رہے ہیں. آپ انگلی کا اشارہ کریں، کوئی ٹیلا ویلا کھڑا ہو جائے، کوئی پہاڑ بن جائے جس کو ہم غدیر کا پہاڑ کہیں، غدیر کا ٹیلا کہیں، جیسے ٹیلا زینبیہ ہے. رسول خدا نے کہا نہیں، پھر اگلے سال کوئی اور کھڑے ہو کر کہہ دے گا من کن تو مولا.
ایسا ممبر، اچھا یا رسول اللہ کوئی یہ جس پہ ہم بیٹھے ایسا ممبر مدینے سے منگوا لیجئے، مکے سے منگوا لیجئے، مکہ تو بھی قریب ہے، کچھ ہی فرلانگ دور ہے، منگوا لیجئے۔ رسول نے کہا نہ کل کو کوئی اور لا کر کہہ دے گا من کنتو مولا۔ ایسا ممبر جو کبھی بن نہ سکے، اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کبھی بن نہ سکے، اس لیے کہ واحد جانور ہے جس کے بارے میں ہم اپنے بچپن سے پڑھتے آئے، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ اس کا مطلب ہے یہ کبھی کانسٹنٹ نہیں رہتا، یہ کبھی تھم کے کھڑا نہیں رہ سکتا، یہ کبھی سائلنٹ نہیں رہ سکتا، اس کو کبھی سدھا نہیں سکتے، ٹرینڈ نہیں کر سکتے۔ یہ واحد جانور ہے جس کو آپ کبھی ٹرینڈ نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ کو ایک گارنٹی سے کہہ رہی ہوں، اور یہ پوری ریسرچ کر کے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، کیونکہ آپ ہر جانور کو سدھا سکتے ہیں۔ آپ اس کو چھوٹا سا لیں، اس کو ہر چیز ٹیچ کر سکتے ہیں، اونٹ کو نہیں آپ سکھا سکتے۔ میں کہتی ہوں وہ اونٹ بھی کیا اونٹ تھے، مجھے تو یقین کیجئے وہ اونٹ بھی کیا اونٹ تھے بھائی، کہ جو اتنے مطمئن کھڑے رہے کہ جن پر اللہم صلی کہ جن پر اتنا لمبا خطبہ ہوتا رہا، جن پر ہاتھ بلند ہوتے رہے، جس پر دو مضبوط وزنی بھاری ہستیاں کھڑی رہی۔ آپ ایک چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ رسول خدا سبحان اللہ، جو ان کے وجود میں جو علم کا بوجھ ہے، کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ جب بت توڑنے کی باری آئی تو رسول خدا نے کہا آپ آئیے میرے کاندھے پر بت توڑیے، تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے وسیع، آپ میرے امام ہیں، میں آپ کا نائب ہوں، آپ کا وسیع ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں نہیں چڑھ سکتا، آپ میری پشت پر۔ کہا گھٹنا رکھا تھا نا، لگا کائنات کا بوجھ آ گیا۔ بھائی آپ دیکھیے نا کیا کمال ہے کہ دو اور جو خدیر کا خطبہ ہے اس کا یہ جملہ مجھے اتنا حسین لگتا ہے کہ جس میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو نور خدا ہے نا وہ میرے وجود میں تیر رہا ہے، یعنی جو میرا وجود ہے نا اس وقت وہ نور خدا سے لبریز ہے، بالکل اس وقت بھر چکا ہے۔ یعنی اس پیغام کو فقط یہ نہ سمجھو کہ تم کہو گے میرا پہلا امام علی اور دوسرا امام حسن تیسرا امام حسین، نہ، یہ میں منتقل کر رہا ہوں وہ پیغام کہ نور خدا میرے وجود میں تیر رہا ہے، اور وہی نور میں منتقل کر رہا ہوں اپنے جانشین اپنے بھائی علی میں۔ وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اتنے ہاتھ بلند کیے کہ جو روشنی نکل رہی تھی، جو سفیدی نکل رہی تھی، وہ آنکھوں کو اندھا کر رہی تھی، وہ در حقیقت میں وہ نور تھا جو ایک وجود سے دوسرے وجود میں اور جو عرش تک ساطع ہو رہا تھا، وہ نور تھا جو چل رہا تھا، جس سے لوگوں کی آنکھیں اور لوگوں کی نظریں خیرہ ہو رہی تھی۔ انیوژل کام، غیر یقینی کام رسول خدا کر رہے ہیں، اور پھر رسول خدا نے فقط اتنا نہیں کہ ایک ہی پیغام میں وائنڈ اپ کر دیں، ایک ہی کام میں۔ اچھا دیکھیے ایک اور بات سنیے، یا ایھا الرسول بلغ ہے، ہم کیونکہ ہماری زبان نا عربی نہیں ہے، اسی لیے ہمیں عربی کی لطافتیں نہیں پتہ، ہمیں باریکیاں نہیں پتہ۔ دیکھیے میں اور آپ ایسی زبان بولتے ہیں جو لشکری زبان ہے، جس میں ہر زبان کا لفظ موجود ہے۔ یہ جو اردو ہے نا، اگر کوئی لٹریچر کا بیٹھا ہوا ہوگا تو وہ اس کو بہتر سمجھے گا، اردو کا اوریجن ہی کمبینیشن آف لینگویجز ہے، وہ مختلف زبانوں کا مجموعہ اردو زبان ہے۔ جبھی تو جب لنگوسٹکس ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اردو کوئی زبان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ ڈیفرنٹ لینگویجز کا مجموعہ ہے۔ جو عربی ہے نا وہ ایک لینگویج ہے، ایک زبان ہے، اس کی ایک تہذیب ہے۔ جب آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ، شاید آپ اس گہرائی سے نہ سمجھ سکے، سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ اگر اے رسول تبلیغ کر دو، اگر نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں ہے۔ کتنی بھاری آیت ہے۔ اب رسالت کے کام میں نماز بھی ہے، رسالت کے کام میں روزہ بھی ہے، رسالت کے کام میں حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خمس بھی ہے، رسالت کے کام میں نیکی بھی ہے، کہ اگر یہ نہیں دیا نا، یہ نہیں دیا تو پھر نماز نہیں پہنچی، روزہ نہیں پہنچا، زکوٰۃ نہیں پہنچی، خمس نہیں پہنچی۔ اے میرے حبیب یہ دے دو تاکہ نماز کی تکمیل ہو جائے، محبت میں پڑھی جائے گی،
روزے کی تکمیل ہو جائے محبت میں رکھا جائے گا، حج کی تکمیل ہو جائے محبت میں کیا جائے گا، زکوٰۃ کی تکمیل ہو جائے محبت میں دی جائے گی، خمس کی تکمیل ہو جائے محبت میں دیا جائے گا، ولایت میں سرکل میں باؤنڈری میں دیا جائے گا۔ اچھا ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جب بلغ کا لفظ آیا نا تو لوگ پریشان ہو گئے تھے، اس لیے کہ کسی حکم کے ساتھ بلغ نہیں آیا، بلغ نہیں آیا۔ بلغ کا مطلب ہے ریپیٹ پیغام، ریپیٹ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، یہ ایک دفعہ دینے کا نہیں ہے، آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے، جب تک آپ رہیں گے آپ ریپیٹ کرنا ہے۔ کیا طریقہ تھا رسول خدا کا؟ ہر نماز کے بعد جب مومنین نماز پڑھتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں، کسی سے پوچھئے کہ کیوں کرتے ہیں اور کیوں ملتے ہیں گلے، اب پوچھئے جو ہاتھ ملانے اور گلے ملنے والا اسے بھی نہیں پتا۔ غدیر کے بعد شروع ہوا تھا، غدیر کے بعد رسول خدا کہتے تھے ہاتھ ملاؤ، عہد کرو، گلے ملو، غدیر ریپیٹ ہوتی تھی ہر نماز کے بعد۔ رسول خدا کا کیا کمال تھا، کیا اسلوب تھا کہ مدینے میں جب کوئی جاتا تھا، جب کوئی مدینے سے نکلتا تھا تو رسول خدا کے دروازے پر آ کر کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، یعنی خدا حافظ میں مدینے سے جا رہا ہوں، اور جب مدینے آتا تھا تو السلام علیکم یا رسول اللہ، رسول اللہ میں مدینے آ گیا ہوں۔ جب کوئی جاتا تھا نا رسول خدا کہتے تھے رکو، علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو، مدینہ سے جا رہے ہو، سفر پہ جا رہے ہو، اچھا بیعت کر لی، واپس 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد آؤ علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو، یا رسول اللہ ابھی تو 4 گھنٹے کی تھی۔ رسول خدا نے کہا مبادا اس سفر نے بھی تجھے ولایت سے نہ بہکا دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک میں آپ کو بات کہوں سمجھ میں آ جائے آپ کو انشاءاللہ، خدا نے نا جو ذی الحج کے مہینے کو محرم سے پہلے رکھا ہے، اور اس میں جو حج کا ایک رکن، پھر غدیر، پھر اس کے بعد مباہلہ، بڑے مضبوط ستون ہے یہ۔ ذی الحج اگر 11 مہینے آپ ایک پلڑے میں ڈالیں، ذی الحج آپ ایک پلڑے میں ڈالیں، ذی الحج بڑا ہیوی ہے، کیونکہ ذی الحج ہی 18 ذی الحج ہی کربلا کی ابتدا ہے، اور وہ ابتدا کیوں ہے تو وہ بھی میں ابھی آپ کو بتا دوں گی کہ وہ کربلا کی ابتدا کیوں ہے۔ تو جب بی بی ہاجرہ جب جا رہے تھے جناب ابراہیم اسماعیل کو لے کر، تو شیطان نے کس کو بہکایا تھا؟ بی بی ہاجرہ کو، ٹھیک ہے؟ جب بی بی ہاجرہ کو بہکایا تھا تو شیطان نے توحید میں بہکایا تھا؟ توحید میں تو نہیں، شیطان نے ہاجرہ سے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اللہ 2 ہیں، توحید۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ ابراہیم تیرے بیٹے کو لے کر جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے۔ مجھے یہ بتائی کیا شیطان نے جھوٹ بولا تھا؟ نہیں، شیطان نے سچ بولا تھا۔ پھر بھی خدا نے کہا تو رجیم ہے، پتھر مارو اس کو۔ اتنی بڑی سیکھ ہے اس کے اندر کہ اس سے بڑا لیسن میری اور آپ کی زندگی کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی حجت خدا کے عمل کو جو سچ بیان بھی کر رہا ہو لیکن حجت خدا کے خلاف بہکا رہا ہو، چاہے سچ بھی بول رہا ہو، تو رجیم ہے۔ یا الہی اللہم صلی علی محمد۔ تو رجیم ہے۔ اب آپ سمجھے کہ ہم تو سچ بول رہے تھے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سچ بول رہے تھے، بھئی ہم نے کوئی جھوٹ کہا، ہم نے تو سچ کہا، لیکن وہ سچ آپ کو حجت خدا کے لیے وسوسہ ڈال رہا ہے، اس لیے کہ حجت خدا کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بیٹے کو بھی ذبح کرنے لے کے جا رہا ہے نا تو وہ خدا کا حکم ہے، چاہے شیطان سچ بھی بولے تو رجیم ہے۔ اب کوئی حجت خدا کے بہکانے کے لیے سچ کا سہارا بھی لے، رجیم ہے۔ اگر رسول خدا کے کلام کو قطع کرنے کے لیے کوئی درود بھی پڑھے، اب میں نے آپ کو بتایا نا جب رسول خدا خطبہ دے رہے تھے تو درود پڑھنا شروع کر دیا ایک دم سے، بھئی رسول خدا کے خطبے میں سے وہ لفظ روکنے کے لیے فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرت اہل بیت۔ اب آپ سمجھ گئے جب بولا او رسول خدا کے کلام نہیں، حالانکہ درود ہے، آپ تو کہیں درود پڑھ رہے ہیں، آپ تو کہیں بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن نہیں، حجت خدا کے کلام کو قطع کر رہے ہیں، ان کے پیغام کو دبانے کے لیے پڑھا جا رہا ہے، ان کے پیغام کو دبانے کے لیے چاہے اذان بھی دی جائے۔ اب آپ کو دربار شام سمجھ میں آئے گا، اب آپ کو بازار کوفہ سمجھ میں آئے گا،
اسی لیے یہ چیزیں میں نے آپ کو, اگر آپ حج کو اور اس کے احکام کو سمجھ لیتے تو شاید یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی اور پھر ہم یقیناً سوال نہ اٹھاتے. اور یہ ان کی شان کریمی ہے کہ جب اذان ہوتی تھی یہ خاموش ہو جاتے تھے, جب درود پڑھا جاتا تھا یہ چپ ہو جاتے تھے, حالانکہ سامنے والا صرف شیطان اور فساد کے لیے یہ کام کر رہا ہوتا تھا. تو اب رسول خدا کیا پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر حجت خدا کے معاملے میں کوئی تمہیں سچ سے بھی ڈسٹریکٹ کرے, رسول خدا کیا کہتے تھے, ہر نماز کے بعد ہاتھ پلاؤ, گلے ملو, اقرار کرو ولایت کا, ریپیٹ ریپیٹ ریپیٹ. 18 ذی الحج 10 ہجری سے 11 ذی الحج 28 صفر, اور ہمارے بھائیوں کا 12 ربیع الاول 11 ہجری, کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 2-2.5 مہینے, 3 مہینے. رسول خدا نے دن میں کم از کم 5 مرتبہ ڈیلی غدیر ریپیٹ کی ہے, ڈیلی ریپیٹ کی. آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ ایک دفعہ ہوا اور بس اس کے بعد تمام ہو گیا. یہ جو نفرت کی انتہا پہنچی ہے نا کہ کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ, یہ نفرت کی انتہا ہے, یہ ایسے ہی نہیں پہنچی ہے. اچھا پھر جو صاحب علم ہے وہ سمجھ رہا ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل, نہیں کیا فما بلغت رسالتہ, آپ نے نہیں تو رسالت کا کوئی کام آپ نے نہیں کیا, لوگ سمجھ رہے ہیں. اچھا پھر صرف اتنا ہی نہیں, اگر اعلان ہوتا تو کافی ہے, رسول خدا ڈریس اپ کر رہے ہیں علی کو, لباس بھی غدیر کے مطابق ہے. دین اسلام کا یہ اسلوب ہے کہ وہ پیغام بھی دیتا ہے نا تو وہ بظاہر بھی دیتا ہے, ظاہر بھی اور باطن بھی. ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا نے کوئی پیغام دیا اور یوں ہی ممبر پہ آگے دے دیا. رسول خدا ڈریس اپ ہوتے تھے اکارڈنگلی پیغام کے. اگر پیغام ذرا سخت ہوتا تھا, جیسے کہہ لیجئے قہار, جیسے کہہ لیجئے عذاب کا, رسول خدا کا ڈریس الگ ہوگا, وہ لوگ پہچان جاتے تھے رسول خدا کو کہ یہ جو جس سٹائل کے ڈریس اپ ہو کر آ رہے ہیں پیغام کچھ سخت لگ رہا ہے. اگر کوئی پیغام نرم ہوتا تھا رسول خدا کا ڈریس بتاتا تھا. رسول خدا نے مولا علی کو ڈریس اپ کیا اپنے ہاتھوں سے, ابا ڈالی, کبا ڈالی. دیکھیں ابا اور کبا بھی ایک الگ کہانی کہ وہ ابا اور کبا بھی کیا ابا اور کبا تھی جو کسی اور پہ فٹ نہیں آ سکتی تھی. رسالت کی اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا, اور وہ امامہ تھا صحاب. یہ میں ہر غدیر پہ بتاتی ہوں, اس امامے کا نام ہے صحاب, اور وہ امامہ عاشور کے دن حسین نے بھی باندھا تھا. اور امام نے جب عاشور پہ آئے تھے, جو آخری خطبہ امام نے دیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر جب امام نے کہا تھا انا صاحب صحاب, میں صحاب کا مالک ہوں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ امامہ بتا رہے ہیں, اس لیے کہ تعارف کروا رہے کہ بھائی ابھی 40 سال پہلے 50 سال پہلے تو یہ نا غدیر 61 ہجری, 50 سال پہلے جو 10 سال کا تھا وہ آج 60 سال کا ہوگا, جو 20 سال کا تھا وہ 70 سال کا, اور اگر تم چھوٹے بھی بچے بھی تھے تو تم غدیر میں موجود ہوگے, کیونکہ مدینے سے جو 80,000 لوگ چلے تھے اس میں بچے بھی تھے, اس میں بوڑھے بھی تھے, اس میں عورتیں بھی تھیں. رسول کی ساری ازدواج تھی, جناب فاطمہ تھی, ان کے 4 بچے تھے, پورا بنی ہاشم تھا, پورا قریش تھا, صرف وہ رکا تھا جس کو کوئی مجبوری تھی, باقی پورا مدینہ خالی کر دیا رسول اللہ نے, کوئی نہیں چھوڑا. مکے والے تو تھے ہی آلریڈی, لیکن مدینے سے بھی رسول خدا نے کوئی نہیں چھوڑا. اچھا پھر اس کے بعد رسول خدا نے امامہ باندھا جو صحاب تھا. 12واں بھی صحاب کے ساتھ آئے گا, خطبے کا پہلا جملہ ہی یہی ہوگا ظہور کے بعد, انا صاحب صحاب, میں صحاب کا مالک ہوں, میرے سر پہ جو امامہ ہے وہ صحاب ہے. ریپیٹ ہے, پیغام دیا جا رہا ہے, آپ کو بتایا جا رہا ہے. اچھا پھر رسول خدا نے جب امامہ باندھا, جن کے ہاں ایک رواج ہے باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو امامہ باندھنے کا, وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ میرے والد کا انتقال ہوا, حالانکہ میرا بھائی مجھ سے چھوٹا ہے لیکن اس کے باندھا گیا, اس کے دستار باندھی گئی, دستار بندی کی گئی, وہ ہمارے علاقے میں ہمارے وہاں ہوتا ہے. رسول خدا اب امامہ باندھ رہے ہیں مولا علی کے. اس دستار کے نا کچھ اصول ہوتے ہیں. اصول یہ ہوتے ہیں کہ اگر سرداری فقط اسی میں ہی رہے گی, اسی میں یہی ہمارا سردار ہے, تو پھر پورا باندھا جاتا ہے. اگر سرداری اس کے بچوں میں جائے گی تو کپڑا چھوڑ دیا جاتا ہے. مولا علی کے جو امامہ باندھا تھا نا اس میں کپڑا چھوڑ دیا تھا. جب کپڑا چھوڑا تھا نا سامنے والوں کو نظر آ گیا تھا اب علی اکیلا ولی نہیں ہے, حسن بھی ہے, حسین بھی ہے, زین العابدین بھی ہے. اسی دن کربلا کی بنیاد رکھ دی تھی. اب آپ سمجھے, جو آپ کہتے ہیں غدیر کو نہیں سمجھے تو کربلا, یہ ہے غدیر. اچھا دوسرا جو غدیر میں جو بیعت ہوئی ہے نا, یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے, میں دیکھیے
اگر کوئی امامت کے مقابلے میں آ کر یہ کہے کہ میں بادشاہ ہوں، تو یہ میں اپنے بھی ہاف پہ کہہ رہی ہوں، اپنے مولا سے معذرت کے ساتھ آپ کو سمجھانے کے لیے، کہ اگر کوئی امامت کے مقابلے پہ آئے اور کہے کہ میں بادشاہ ہوں تو شاید امام ٹالریٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے چلو تم بادشاہ ہو. لیکن اگر وہ کہے گا میں جانشین رسول ہوں، پھر ٹالرنس نہیں ہے. جس نے بھی آ کر جانشینی کا دعویٰ کیا نا، اس نے ووٹنگ نہیں مانگی، اس نے بیعت مانگی ہے. بعد از رسول بیعت طلب کی گئی، پھر اس کے بعد امام حسین کے دور میں بیعت طلب کی گئی. ووٹنگ نہیں، ووٹ نہیں. اگر وہ حسین ابن علی سے ووٹ مانگتے، مولا میں آپ سے معذرت کے ساتھ، تو ہم کہتے نیور مائنڈ، ووٹ میں نہیں دے رہا، تم بادشاہ ہو تو بن جاؤ. بھائی آگے بھی تو 5ویں امام کے دور میں، 6ٹھے امام کے، 7ویں امام کے، 8ویں امام کے دور میں بادشاہت رہی ہے نا. امام نے، لوگ کہتے ہیں نا جنگ کیوں نہیں کی، جنگ کیوں نہیں کی، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی بیعت مانگتا تو اکیلے موسیٰ کاظم جنگ کرتے، اگر کوئی بیعت مانگتا تو علی رضا جنگ کرتے، اگر کوئی بیعت مانگتا تو محمد تقی جنگ کرتے، علی نقی جنگ کرتے. کسی نے بیعت طلب ہی نہیں کی ہے سوائے مولا علی کے دور میں اور پھر امام حسین کے دور میں. اب آپ کہیے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ اگر علی امیجیٹ آفٹر تلوار اٹھاتے تو پھر جو بت نکل گئے تھے آ جا. اسی لیے علی نے کہا 40، اسی لیے انہوں نے کہا 40، کیونکہ مولا نے کہا اگر 40 لوگوں میں بھی کہ گھروں میں ایمان چلتا رہے تو کافی ہے. آپ دیکھیں نا، انہوں نے کہا 40، ظاہر ہے 40 جن گھروں سے آئیں گے ایمان چلتا رہے گا تو بہت ہے، مور دین انف ہے. مولا جو امام حسین ہے ان کے ساتھ تقریباً 72 تو وہ تھے جو شہید ہوئے، تقریباً مور دین 150 تاریخ میں ہے. وہ اگر کتنے مطمئن تھے، وہ انہوں نے کہا بس 72 کے اندر ایمان رہے کافی ہے، ان کے خاندانوں میں رہے کافی ہے، ان کی فیملیز میں رہے ضرورت ہی نہیں ہے. مولا نے کہا صرف 40 کے اندر ہے کافی ہے. چوتھے اور 5ویں امام کے دور کی ایک حدیث یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، کہ امام نے کیا کہا تھا جب کربلا ہوئی، کتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا کربلا کا، اور اس کے بعد وہ سارے واقعات. تو انہوں نے کہا مولا بھائی اتنے بڑے واقعے کے بعد تو آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ہوں گے نا. امام نے کہا اگر میں پورے مکے اور مدینے پر نظر ڈالوں نا تو سوائے بنی ہاشم کے فقط 20 لوگ ہیں جو حسین کے چاہنے والے ہیں. یہ 5ویں امام کی قول ہے، حدیث ہے ان کی، کہ صرف 20 لوگ ہیں. آپ آگے دیکھ لیجئے، امام حسین کا جب امام جعفر صادق کا جنازہ لاکھوں لوگوں نے اٹھایا، ٹھیک ہے، آپ نے شوال میں مجلس سنی ہوگی، لاکھوں لوگوں نے جنازہ اٹھایا. ہسٹوریکلی اگر میں بات کروں بالکل کلیئرلی، سارے مسلمان تو نہیں تھے نا، کچھ مسلمان تھے، کچھ مومن تھے، کچھ غیر مسلم جو اسٹوڈنٹس تھے. ظاہر ہے ایک آپ کا اتنا سسٹم چل رہا ہے ایجوکیشن کا، ایک آپ نے بڑا، آپ ہر سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں تو ہر سبجیکٹ کا پڑھنے والا وہاں پر موجود ہے. ان لاکھوں میں 1000 تو ہوں گے، لیسٹ بتا رہی ہوں. ان 1000 میں سے صرف 3 تھے جو موسیٰ کاظم تک پہنچے ہیں قید خانے میں. کبھی کبھی جب امام پردہ غیبت میں ہوتا ہے نا تو وہ لوگوں کے ایمان کو بچا رہا ہوتا ہے، سمجھے آپ، جو لوگوں کے ایمان کو بچا رہا ہوتا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ کثرت جہنم میں جائے. اب میں اس سے بڑی بات نہیں کر سکتی آپ کو، سمجھاؤں؟ چلیے اب اس نے کہہ دیا سمجھا دو تو 10 منٹ مجھے اور لگیں گے، بلکہ میں کوشش کرتی ہوں ذرا جلدی سمجھاؤں. اوکے اچھا، جب غدیر میں بیعت ہوئی تھی تو بیعت کا سب سے پہلا جملہ کیا تھا؟ جب علی پکاریں گے لبیک کہو گے. اب اختیار علی کے پاس ہے، چاہے تم سجدے میں ہی کیوں نہ ہو نا، علی پکاریں چھوڑ کے لبیک کہنا ہے، ختم، دیٹس آل. اب اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ اگر امام پکارے اور آپ اور میں لبیک نہ کہیں، اعمال جہنم. امام آ جائے کہیں آؤ حل من ناصر ینصرنا، اور ہم نے لبیک نہیں کہا تو پھر کہاں ہیں؟ کیونکہ خدا جانتا ہے کتنے لبیک کہنے والے ہیں، لیکن وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے ان کے دل میں جو اتنی سی بھی محبت ہے نا، اس پہ میں گوارا نہیں کرتا کہ یہ جہنم میں جائیں. کبھی کبھی جو غیبت ہے نا وہ کثرت کو جہنم میں جانے سے بچا لیتی ہے. کبھی کبھی امام کی خاموشی اس دور کے لوگوں کو جنتی بنائے رکھتی ہے. اب آپ سمجھے اس گہرائی کو، اس ڈیپتھ کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ امام حسن کی خاموشی کو نا کچھ سوچئے گا.
آپ امام زین العابدین کے سر جھکانے کو نہ سوچئے گا، سمجھ گئے؟ امام محمد باقر کے کہ وہ جو سر جھکانا، وہ خاموشی، وہ پیشنس، وہ سائلنس اس دور کے لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے، کیونکہ یہ نہیں اس لیول کی محبت رکھتے کہ لبیک کہہ سکیں، لیکن کچھ تو ہے، یہ بعد از رسول علی کو تو مانتے ہیں نا، یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ حق غضب نہیں کیا ہوا، لیکن ہاں اس لیول کے نہیں ہے کہ لبیک کہہ سکیں. تو بس جب تک یہ محبت چلتی رہے گی نا، ہم ان کو جہنم سے بچاتے رہیں گے. لیکن اگر کبھی ذہن میں، کثرت کے ذہن میں یہ شک آنا شروع ہو گیا کہ بعد از رسول، اچھا اگر یہ بیٹھ گئے تو ایسا کیا ہوا، اور وہ چاہنے کا دعویٰ بھی کریں، تو پھر سمجھیے گا ظہور قریب ہے. اگر چاہنے والے بھی یہ سوچنے لگیں کہ ہم ان کی جگہ پر اپنا چنا ہوا بٹھا دیں، تو سمجھ لیں کہ ظہور قریب ہے. جب لوگوں کے دلوں کے اندر امیر المومنین کہلوانے کا شوق اپنوں میں ہی بیدار ہونے لگے، تو سمجھ لیں ظہور قریب ہے. اب یہ میں صرف آپ کو اشارے دے رہی ہوں، حالات اور واقعات آپ کے باہر ہیں، اس لیے کہ کچھ عرصے میں بھی چاہتی ہوں میرا سر میرے دھڑ کے اوپر رہے، کیونکہ میں بہت سی ایسی باتیں کرنے لگی ہوں کہ وہ مجھے یقین نہیں رہا کہ اب میرا سر میرے دھڑ پہ بھی رہے گا. اللہم صلی علی محمد. بس یہ پیغام یاد رکھیے گا، کثرت کو دیکھ کر شک کا شکار نہ ہو. کثرت ہمیشہ حق پر ہونے کی دلیل. بس یہ آنکھیں کھولے رکھیں. اور جو ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں نا، مومن کبھی بھی ہواؤں میں نہیں بہتا. ایک میں آپ کو کمال کا بس لاسٹ جملہ بتا دوں، آپ یاد رکھیے گا. آپ نے علم دیکھے میں، یہ جو علم ہوتا ہے تکونا پھریرا، چھڑی اس کے ساتھ تکونا، لال پیلا ہرا ہر رنگ کا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو علم جناب عباس لے کر چلے تھے مدینے سے کربلا، وہ علم کیسا تھا؟ تکونا نہیں تھا، وہ علم تھا چھڑی کے ساتھ کپڑا تھا. چھڑی کے ساتھ کپڑا، وہ علم دیکھا ہے نا آپ نے، امام بارگاہوں میں لگا ہوتا ہے. علم ہوتا ہے پنجہ، چھڑی، پھر اس کے ساتھ یوں کپڑا، سیدھ میں کپڑا ہوتا ہے، تکونا نہیں ہوتا. وہ جو تکونا کپڑا ہوتا ہے نا، وہ ہوا کے رخ پہ بہتا ہے. جو سیدھ میں کپڑا ہوتا ہے نا، وہ ہواؤں کو چیرتے ہوئے. بس یہ کربلا ہے. کربلا ہوا کے رخ پر بہنے نہیں آئی ہے. کربلا اپنا راستہ، یہی ولایت ہے. یہ ہوا کے رخ پہ نہیں بہتی ہے، بس یہ اپنا راستہ خود. اب اپنی انڈیویجولیٹی برقرار رکھیے، اپنی آئیڈیولوجی برقرار رکھیے. جو آپ کی انفرادیت ہے، جو آپ کی آئیڈیولوجی ہے، وہ برقرار رکھیے. آپ کی پرسنالٹی کو برقرار رکھیے. ہواؤں میں نہ بہیے، ہوائیں تو چلتی رہتی ہیں. ہم غدیری ہیں، ہم کربلائی ہیں، ہم اپنے راستے خود بناتے ہیں، ہم کسی راستے پر نہیں چلتے. اچھا اوکے اوکے. یا علی اللہم صلی علی محمد. اچھا، اب جو غدیر میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ بیعت ہے، کیونکہ یہ بیعت ہی اصل جو ہے نا وہ شے ہے. کیونکہ اس کے بعد دو لوگوں نے بیعت طلب کی تھی، ایک بعد رسول اور پھر اس کے بعد یزید نے. یہ ظاہر ہے، یہ تو تاریخی بات ہے، میں تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی. جو غدیر میں ہوئی تھی وہ بیعت سب سے پہلے جو ہوئی تھی وہ عورتوں نے سٹارٹ کی تھی. سربت یہ پکڑ لیں. تو سب سے پہلے جو بیعت کی تھی، اللہ اکبر، یا علی اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد. بس 5-10 منٹ اور ہیں، اس کے بعد
چلیے ٹھیک ہے 20 منٹ نہیں, میں نے آگے موچی جانا ہے 10 منٹ پلیز. اچھا چلیے اب بیت کا ذکر کرتے ہیں. بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, مرد بھی تھے. جو سب سے پہلے بیت کس سے لی گئی؟ عورتوں سے, یعنی جو لیڈیز فرسٹ ہے نا وہ غدیر میں شروع ہوا تھا. یہ بات یاد رکھیے گا, لیڈیز فرسٹ. جب بیت لینے کی باری آئی تو رسول خدا نے کہا خطبے کے بعد اب بیت کیجئے علی کے ہاتھ پہ. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے بیت, اور ہم کیسے بیت کریں, اور کون سب سے پہلے بیت کرے گا؟ تو رسول نے کہا لیڈیز فرسٹ, پہلے خواتین آئیں گی. دو چیزیں نا اہل بیت سے منسوب ہیں, آپ کو لطف آئے گا. ایک ہے ریڈ کارپٹ. ریڈ کارپٹ آپ نے سنا ہوا ہے, وہ مباہلہ میں ہوا تھا. مباہلہ میں ریڈ کارپٹ سلمان نے بچھایا تھا, اور جب ریڈ کارپٹ بچھایا تھا اس کے بعد اہل بیت آئے تھے, تو ریڈ کارپٹ پہچان تھی کہ آ رہے ہیں کائنات کے شہنشاہ. یہ دو چیزیں جو تھی نا یہ غدیر سے اور مباہلہ سے منسوب ہے. اچھا رسول خدا نے کہا پہلے خواتین آئیں گی. اچھا یا رسول اللہ, خواتین نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے بیت, کیونکہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے بیت کا کسی کو. رسول خدا نے کہا اوکے, عورتیں ڈالیں گی پانی میں ہاتھ, علی پانی میں ہاتھ ڈالیں گے, یا کپڑے کا ایک سرا پکڑ کر علی بیت لیں گے. اچھا یا رسول اللہ بیت کی لفظیں, مولا علی نے, رسول خدا بول رہے ہیں, کہا تم علی کے پیچھے یہ بولتی رہو. رسول خدا نے کہا جب تک زندہ رہو گی علی کی وفادار رہو گی, جب تک زندہ رہو گی علی کی وفادار رہو گی. اور اس میں امہات المومنین بھی ہیں, ازواج رسول. دوبارہ کہہ رہی ہوں, جب تک زندہ رہو گی علی کی وفادار رہو گی. آگے پہنچ گئے آپ تک بات. امہات المومنین ساری خواتین ہیں. دوسرا, علی کے خلاف کبھی جنگ نہیں کرو گی. بالکل یا علی ہم کبھی جنگ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اب میں نے پوری تاریخ آپ کی بند کر دی ہے اس کے اندر. تیسرا, جب علی پکاریں گے لبیک کہو گی. ہاں جی بالکل. اگر کوئی سازش ہوئی تو سازش میں علی کا ساتھ دو گی, علی کے خلاف نہیں. یا رسول اللہ ہم ایسا ہی کریں گے. سب خواتین نے, مدینے کی صحابیات نے, رسول کے گھر کی خواتین نے, رسول کے گھر کی جو ہیلپرز تھیں انہوں نے, بی بی فاطمہ نے, جناب فضا, سب نے کہا یا رسول اللہ ہم نے اسے قبول کیا. علی نے کہا اب آپ اس بیت کو قبول کریں. رسول خدا نے کہا مولا علی سے, مولا علی نے کہا میں بیت کو قبول کرتا ہوں جب تک یہ اپنے وعدے پر قائم رہے گی, علی شفاعت کریں گے. اب آپ سمجھے, تو علی شفاعت کریں گے. اب جب علی شفاعت کریں گے ان خواتین کی جو اپنے عہدے پر, اپنے وعدے پر, اپنے عہد پر قائم رہیں گے. مولا نے کہا میں شفاعت کروں گا. جس دن یہ اپنے عہدے سے پھری, جو ان کا عہد ہے اس سے پھری, تو میری شفاعت ان پر سے اٹھ جائے گی. بس اب بات تمام ہو گئی ہے. علی قسیمہ جنہ والنار, یہی وجہ ہے جو آپ فضائل سنتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے. اب آئیے کربلا میں, کیوں مولا نے یہاں پر کہا کہ جب تک یہ اپنے وعدے پر قائم رہیں گی تو میں شفاعت کروں گا. کربلا میں شب عاشور چراغ گل ہو رہا ہے, بیت اٹھائی جا رہی ہے, بیت اٹھائی جا رہی ہے نا, تم آزاد ہو چلے جاؤ, لیکن میں اپنی شفاعت تم پر سے نہیں اٹھا رہا. وہاں پر مشروط تھا وعدے پر قائم رہنے سے شفاعت, یہاں پر تم چلے بھی جاؤ تو میں تمہارا وعدہ ہے شفاعت کروں گا. یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ مولا علی کو پتا تھا یہ قائم نہیں رہیں گی, حسین کو پتا تھا یہ جائیں گے نہیں. یہ غدیر ہے, یہ غدیر ہے. جب علی کہہ رہے, جب خدا کہہ رہے, جب علی پکاریں گے تم لبیک کہو, تو مولا علی نے کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ صفین, نہروان, جمل, تبوک, مولا علی کی جنگیں ہیں نا. تو علی, اب علی کو ظاہر ہے ولایت ہے, ان کے پاس اختیار ہے, خلافت بھی ہے اور بظاہر حکومت بھی ہے. تو علی نے کبھی نہیں کہا حل من ناصر ینصرنا, حالانکہ غدیر میں ہو رہا ہے. جب علی پکاریں گے تم نے لبیک کہنا ہے, تو یا علی آپ اپنی ولایت دکھا لیجئے, کہہ دیجئے حل من ناصر ینصرنا. لیکن وہ ولایت کربلا میں دکھائی ہے, حل من ناصر ینصرنا. ہے کوئی جو میری نصرت کرے؟ آپ اسے صرف پکار نہ سمجھیے. جو غدیر کو نہ سمجھے نا, میں کہتی ہوں اسے کربلا سمجھ نہیں آئے گی. آپ یہ کہتے ہیں نا غدیر نہ سمجھے تو کربلا ہوئی, نہ, جو غدیر نہیں سمجھے گا اسے کربلا سمجھ نہیں آئے گی. آپ ساری زندگی لگا دیجئے, اگر آپ غدیر کے ذریعے سے کربلا نہیں پہنچیں گے نا, آپ کو کربلا سمجھ ہی نہیں آئے گی. کربلا میں حسین ابن علی نے ان چند گھنٹوں میں
विलायत का कंप्लीट नमूना दिखाया है। जो तसव्वुरी विलायत है, जो तसव्वुरी इख्तियार है, जो इमामत की हकूमत, इमामत की कुदरत, इमामत का इख्तियार वो हुसैन ने दिखाया है कि वहाँ अली के वादा हो रहा है पुकारोगे, लेकिन अली ने तो नहीं कहा हल मिन नासिर सुनना, हसन ने भी नहीं कहा हल मिन नासिर। हुसैन ऑन द बिहाफ ऑफ अली उस विलायत के कमाल को मुकम्मल कर रहे, और वो विलायत अपने अरूज पर। देखिए दीन अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, जो दीन मुकम्मल हो रहा है वो विलायत के ऐलान से हो रहा है। विलायत जब मुकम्मल होगी वो 12वें की आमद पर मुकम्मल होगी। दीन जिसके होने पर मुकम्मल हो वो विलायत है, और विलायत जिसके आने पर मुकम्मल हो। आप रेंज और डोमेन देख लें कि आपके 12वें इमाम का क्या रेंज और क्या डोमेन है, कि जब उनके, और फिर अल्लाहुम्मा सल्ली। अच्छा, फिर एक और काम हुआ, जब मर्दों ने बैत की तो मर्द किस तरह से बैत कर रहे थे। मौला अली का हाथ यूँ था, लोगों का हाथ यूँ था, मर्दों का हाथ यूँ था, अली का हाथ यूँ था, ऊपर था। पहली मर्तबा हो रही है, किसी को नहीं पता। अब वो एक एम्बेरसमेंट है ना, सारे अरब के सरदार हैं, वो यूँ यूँ करके आ रहे हैं और अली ऐसे करके रख। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह देखिए अली किस तरह से बैत। उन्होंने कहा अली से पूछो। मेरे मौला ने वो आयत पढ़ी है जो आप बहुत सूरह फतह में पढ़ते हैं कि ऐ मेरे हबीब, ये कंकरियाँ आपने नहीं फेंकी है ना, ये हमने फेंकी हैं। यदुल्लाह फ़ौका यदिहिम, अल्लाह का हाथ हर हाथ से, ठीक है, मौला अली ने बता दिया यदुल्लाह फ़ौका यदिहिम, अल्लाह का हाथ हर हाथ से ऊपर है। कहा मैं बैत मांग नहीं रहा, ले रहा हूँ। बैत मांगने में और लेने में फ़र्क है, ठीक है। मांगना होता है मांगने वाले की मजबूरी, वो देने वाला दे रहा है। तुम बैत दे रहे हो भाई, मांग रहे हो, मैं नहीं तुमसे बैत, मैं तो ले रहा हूँ, तुम दे रहे हो मैं ले रहा हूँ। यानी तुम्हारी मजबूरी है बैत करना, मेरी मजबूरी नहीं है बैत लेना, तुम्हारी मजबूरी है। तुम अगर बैत पर कायम नहीं रहोगे तो तुम पर फर्क आएगा। तुम अगर मेरा अहदनामा तोड़ेगा तो मेरी विलायत पर फर्क नहीं पड़ेगा। कोई खुदा को सजदा करे या ना करे, खुदा पर फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उसको पड़ेगा जो नहीं कर रहा। कोई अली को वली ना माने, ना मानिए, आपका सवाब दीद है। अली को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको फ़र्क पड़ेगा, मुझे फ़र्क पड़ेगा। बादज़ रसूल ना मानिए जानशीन रसूल अली को, मौला को क्या फ़र्क पड़ना है भाई, पूरी कायनात है। देखिए मुझे ये पता नहीं अपना, मुझे अपना ये बड़ा अच्छा लगता है कि परवरदिगार ने नूर इंचार के नूर को जब ऐसे फतक किया, फतक का मतलब होता है जब ऐसे बीम्स शुआएँ निकाली, उसको क्या मैं उसके लिए एक बेहतर लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल करूँ कि उसको जब शगाफ्ता किया, उसको जब फैलाया, उसको जब चारों अतराफ़ में फैलाया, तो उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें परवरदिगार, ज़मीन और आसमान है, उसने नेमतें बनाई, उसने जन्नत, उसने हूरें। लेकिन कमाल है कि अली के नूर से उसने सिर्फ फरिश्ते बनाए, सिर्फ फरिश्ते बनाए हैं। मौला अली के नूर की जो बीम थी, जो ज़िया थी, जो किरण थी, हर फरिश्ते के एंड में आता है ईल, और ईल जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, दरदाइल, कुलकाइल, इज़राइल। ईल का मतलब होता है अली का बंदा। इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, इब्रानी ज़बान का, जिसको हिब्रू भी बहुत से लोग कहते हैं। इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है ईल, का मतलब है अली का बंदा। आपको हर तबके में मुनकिर अली मिलेगा, फरिश्तों में नहीं है कोई मुनकिर अली। फरिश्तों में कोई मुनकिर अली, इंसानों में है, जिनों में भी है। आप देख लें पानी के जानवरों तक में है मुनकिर अली, ज़मीनों में भी मुनकिर अली हैं। जो बंजर हैं वो क्या हैं, विलायत अली को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो ज़मीन बंजर है। आप जो मछली खाते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या है, मोहब्बत अली को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्हें कबूल ही नहीं कर सके। जिन्होंने कबूल किया, देखिए हलाल भी वही है अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, वही हलाल है, वही हलाल है बस। अब और इससे ज़्यादा अब आपको क्या कहूँ, बस आगे जाना है। आगे ना जाना होता है ना, बस इंसिया आगे ना जाना होता तो मैं यकीन कीजिए मैं पढ़ती रहती इस वक्त मगरिब तक ना, लेकिन अरे नहीं, मैंने आगे बड़ा दूर जाना है। हाँ
اچھا اوکے. اللہم اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے پھر جب وہ سب کربلا ہو گیا آپ کو سمجھ میں آ گئی, لوگوں کے ذہنوں میں اسی وقت ہی جب کپڑا چھوڑا ہے تو پھر سمجھ میں آ گیا کہ اب جو ولایت ہے نا وہ بس علی کے بچوں میں بھی ہے. اب جو سامنے آ رہے ہیں نا مولا علی کے اور ان کے بچوں کے, وہ حکمرانی کا شوق نہیں ہے, اس اختیار کا شوق ہے. وہ اختیار خدا دے رہا ہے نا بھئی. آپ اب یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں, خدا نہ خواستہ اس کو کسی اور سمت میں نہ لے کر جائیے گا کہ چلیے اس سے بھی نہ سمجھیے, اسے سمجھیے کہ نبیوں سے جب آزمائشیں لی گئیں, کیوں لی گئیں نبیوں سے آزمائشیں؟ جناب ایوب سے لی گئی, جناب اسماعیل سے لی گئی, جناب ابراہیم سے لی گئی, جناب یعقوب سے, جناب یوسف سے. جناب ابراہیم ایسے ہیں جو آپ سب جانتے ہیں جن کو جناب ابراہیم کو. جناب ابراہیم سے جب آزمائشیں لی گئی تھیں تو کیوں لی گئی تھی؟ جناب ابراہیم نے کہا تھا خدا مجھے امام بنا لے, ٹھیک ہے. جناب ابراہیم کیا زمین کے امام؟ ہر نبی امام ہوتا ہے نا, ظاہر ہے. جناب ابراہیم کائنات کی امامت چاہ رہے تھے. آزمائشوں کے بعد خدا نے وہ اختیار دیا جو فقط زمین کا تھا, اس ایک علاقے کا نہیں تھا. ہر نبی کو علم کلام میں ہر حجت کو جہاں بھیجا جاتا ہے نا وہاں کا اختیار دیا جاتا ہے. جیسے فلسطین میں بھیجا گیا تو فلسطین کا اختیار دیا, ٹھیک ہے. عرب میں بھیجا گیا تو عرب کا, آپ کے یمن میں بھیجا گیا تو یمن کا. یہ علم کلام میں ہے, وہاں کا اختیار دیا جاتا تھا. جناب آدم زمین کے تھے تو جہاں تک زمین تھی اس کا اختیار تھا. ابراہیم کیونکہ زمین کے امام تھے تو جناب ابراہیم کو کائنات کا نہیں زمین کا. اب چاہے حاجی عرب سے آئے گا, یورپ سے آئے گا, پاکستان سے آئے گا, وہ لبیک اللہم لبیک ہی کہے گا, چاہے کوئی بھی زبان بولتا ہوگا, اور وہ لبیک اللہم لبیک ابراہیم کی آواز پر کہے گا. اس کا مطلب ہے زمین سے جہاں بھی کوئی حج کرنے آئے گا وہ لبیک اللہم لبیک کہے گا. جناب ابراہیم کو آزمائشوں کے بعد امامت ملی ہے, یہاں پر امامت دینے کے بعد آزمائشیں شروع ہوئی ہیں. غدیر سے پہلے مولا علی کی کوئی آزمائش نہیں ہے, غدیر کے بعد. ذوالفقار بھی ہے, سارے فضائل ہیں نا, بستر رسول بھی ہے, نفس رسول بھی ہیں, بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں, وہ ستارہ بھی در پر اتر رہا ہے. کوئی امتحان کوئی آزمائش نہیں ہے, جنگیں ہیں. اور جنگوں میں بھی جب رسول خدا یہ کہہ دینا کہ یا علی آپ نے اس کو مار کر آنا ہے تو اس کا مطلب ہے آنا ہے, سمجھ گئے؟ آپ نے امانتیں واپس کر کے مجھ سے ملنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ امانتیں واپس کرنی ہے, جانا ہے, زندگی کی دلیل ہے یہ جملہ. آزمائشیں کب شروع ہوئی؟ غدیر کے فوراً بعد. یعنی جو زمین کی امامت ہے وہ آزمائشوں کے بعد ہوتی ہے. ہر عہدہ اہلیت کے بعد دیا جاتا ہے. خدا دنیا کو بتانا چاہ رہا ہے کہ جس کو میں چن لوں نا, جس کو میں چن لوں اور اس کو پھر کائنات کی امامت دوں, اس کو اہلیت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے امتحان بتائیں گے کہ وہ اہل ہے, اس کی آزمائشیں بتائیں گی. اب جتنی بھی آزمائشیں وہ غدیر کے بعد ہیں, ان کے بیٹوں پر بھی ہیں, ان کی اولادوں پر بھی ہیں, ان کے بچوں پر بھی ہیں, ان کی بیٹیوں پر بھی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب عہدہ مل گیا تو گولڈن پیریڈ شروع ہو جائے نا, جیسے ابراہیم کا گولڈن پیریڈ شروع ہوا تھا. نہیں, پروردگار نے کہا عہدہ مل گیا ہے, اب آزمائشیں شروع ہیں, اب امتحان شروع ہیں. تو ایک ساتویں امام نے ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ غدیر نا تمہارے لیے عید ہے, ہمارے لیے عید ہے, کیونکہ ہمیں نجات کا کلیہ ملا ہے. غدیر مومن کے لیے ہے عید کیونکہ اسے نجات کا کلیہ ملا ہے. امامت کی تو آزمائشیں ہیں, امامت کی تو امتحان ہے, امامت کی تو تکلیفیں ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ ایک سلسلہ کہ رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے اور پھر بی بی فاطمہ اور وہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا پھر رسول خدا نے ایک اور وجہ سے اونٹ کیوں لیے؟ ایک اور وجہ سے لیا کیونکہ مسلمانوں کو بھاگنے کا بڑا شوق ہے. کہیں جہاں مرضی آئے سے بھاگو, غدیر سے بھاگنے نہیں, کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ اس سے بہتر وہ ایسی ہے ہی نہیں باؤنڈری
کہ آپ اس سے باہر کو جا سکیں، اب اسے کہیں کو جا سکیں. اب دیکھیے نویں امام، ابھی 15 ذی الحجہ کو ان کی شہادت گزری، ولادت گزری ہے. نویں امام کو جب قید کر کے لے جایا گیا تھا تو وہ خدا کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، اپنا ایک اہتمام ہوتا ہے. امام رضا کو جب خراسان لے جایا گیا تھا تب بھی، امام محمد تقی کو جب لے جایا گیا تھا تب بھی سامرا لے جایا گیا. امام رضا جب خراسان جا رہے ہیں تو درمیان میں جب وہ نجف پہنچے ہیں مولا علی کے روضے پر تو غدیر کا دن تھا. امام محمد تقی جب چل رہے ہیں اور امام محمد تقی جب راستے میں نجف میں پہنچے ہیں تو وہ بھی غدیر کا دن ہے. اور غدیر کی جو زیارت ہے وہ امام محمد تقی نے تعلیم کی ہے. وہاں پر بیٹھ کر امام محمد تقی نے پورا خطبہ دیا ہے. وہاں پر بیٹھ کر یہ جو آپ غدیر کی زیارت پڑھتے ہیں یہ امام محمد تقی کی تعلیم کردہ زیارت ہے کہ امام محمد تقی نے آپ کو تعلیم کی ہے کہ یہ غدیر کی زیارت اس طرح سے پڑھنی ہے. اب امام محمد تقی جنہوں نے غدیر کی زیارت تعلیم کی ہے وہاں پر رکے، انہوں نے خطبہ دیا. اور جب امام نے وہ خطبہ دیا ہے وہاں پر بیٹھ کر اور لوگوں کو ولایت کے بارے میں بتایا ہے، تو جب امام سامرہ پہنچے تھے نا آدھے سے زیادہ کنورٹ ہو چکے تھے. آدھے سے زیادہ امام کے کنبے میں داخل ہو گئے تھے، امام کے ساتھ مل گئے تھے، غدیر پہ آ گئے تھے، علی کی ولایت میں آ گئے تھے. یعنی خدا اہتمام کیا کرتا ہے، چیزیں کیا ہوتی ہیں. 3 دن تک مستقل غدیر میں رہے، سر بھی ننگے کروا لیے، پیروں سے نالین بھی اتروا لیے. 3 دن تک رسول خدا نے اصحاب کو کہا ایکٹیویٹی جنریٹ کرو، یہاں پر کنویں کھودو، پانی نکالو، ذبح کرو، کھانا بناؤ. یعنی 3 دن تک نام علی پر دسترخوان لگا. دین کی ابتدا پر نام خدا 3 دن دسترخوان لگا، اور دین کے مکمل ہونے پر نام علی پر 3 دن دسترخوان لگا. اس کا مطلب ہے آپ 2 ناموں پر دسترخوان لگا سکتے ہیں، یا خدا کے نام پر یا علی کے نام پر. یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے. اب آپ لوگوں کو بلوا کے کھلا سکتے ہیں. اچھا غدیر کے کیا بینیفٹ ہے؟ امام رضا نے کہا اگر تم 1 درہم اور دینار دو گے تو وہ 70,000 درہم اور دینار کے برابر ہے. غدیر کے دن 1 درہم اور دینار غدیر پہ دو گے تو وہ 70,000 درہم اور دینار کے برابر ہے. غدیر کے دن خوشبو لگانا اور خوشبو دینا، ٹھیک ہے. اب وہ سسٹم ختم ہو گیا ہے جو پہلے ہمارے بچپنوں میں ہوتا تھا، ہے نا، وہ روئی پر لگا کر وہ دیا کرتے تھے خوشبو. وہ امام رضا کی سنت ہے. نیکسٹ ٹائم یہ کرنا، ٹھیک ہے. روئی پر، کاٹن پر، اس پہ آپ نے عطر ڈالنا ہے اور سب کو ایسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، ایک ایک وہ بائلہ پہ دینا. وہ غدیر پہ وہ دیا جاتا ہے اور وہ بہت خوشبو دینا بہت بہترین ہے. ایک مومن کو کھانا کھلانا پورے انبیاء کے دسترخوان بچھانے کے برابر ہے. امام زمانہ کا صدقہ دینا ایسا ہے جیسے آپ نے اپنا پورے سال کا صدقہ دے دیا. یہ غدیر کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. غدیر کے دن مسکرانا بھی عبادت ہے. خدا کو نا ٹھٹا پسند نہیں ہے، کہا پسند نہیں ہے، جس کو آپ ٹھٹا کہتے ہیں. اونچی آواز سے ہنسنا پسند نہیں ہے. غدیر کے دن اونچی آواز سے ہنسنا بھی پسند ہے. دیکھیے نا، غدیر کے دن مومن سے ہاتھ ملانا بھی پسند ہے. ایک درود پڑھ لیجئے ذرا. پتہ نہیں، دیکھیے، اچھا دیکھیں میں نے نکال کے رکھا ہے. اور چلیے اب آپ اپنے جی میں اب آپ اپنے ہاتھ پکڑ لیجئے کائنڈلی، ٹھیک ہے. پلیز پکڑ لیں. آپ یہ کہیں گے میں بہن بنی، میں ساتھی بنا، ٹھیک ہے. اب آپ میرے ساتھ ساتھ دہراتی رہیے. میں ساتھی بنا تمہارا راہ خدا میں، میں مخلص ہوا تمہارا راہ خدا میں، ہاتھ ملایا تم سے راہ خدا میں، عہد کرتا ہوں خدا سے، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں، اس کے نبیوں سے، ائمہ معصومین سے، اس بات کا کہ اگر میں ہو جاؤں بہشت والوں میں
اور شفاعت حاصل کرنے والوں میں داخلے کا حکم ہوا تو نہیں داخل ہوں گا جنت میں تجھے ساتھ لیے بغیر، ساکت کر دیے میں نے تجھ سے بھائی چارے کے تمام حقوق، اور میں تیرا دنیا اور آخرت میں بھائی بنا۔ اللہم صلی نعت کے بعد ذرا سا میں نے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے سب کے لیے، پہلے آپ پڑھنا شروع کریں۔ چلیں۔ ندا تھی کہ سرکار تشریف لاؤ، شہنشاہ ابرار تشریف لاؤ، رسولوں کے سردار تشریف لاؤ، دو عالم کے سمکتار تشریف لاؤ، زمین